بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج کی اس محفل اور مجلس میں بھی ہم اطاعت رسول کے حوالے سے ہی اپنی بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے عرض کیا کہ قرآن عزیز کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکیں کہ اطاعت رسول کی اہمیت کیا ہے اور حیثیت کیا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اصلاً اطاعت تو اللہ کی ہے، لیکن عملاً اطاعت جو ہے وہ رسول کی ہوتی ہے۔ لیکن عملاً اطاعت جو رسول کی ہے اس کی نوعیت کیا ہے اور کس حد تک وہ ممکن ہے؟ شریعت میں کیا اختیار دے کے اللہ نے رسول کو بھیجا ہے، وہ کس حد تک شارع ہیں اور ان کی تشریعی حیثیت کیا ہے؟ اطاعت رسول کے ضمن میں آج ہم یہ بات کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے دوستو ذرا دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قریباً 82 مرتبہ نماز اور زکوٰۃ کے احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، لیکن پورے قرآن پاک میں کہیں نماز کے احکام اور نماز کے سارے مسائل کا ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ یہاں تک بھی نہیں ملتا کہ کون سے 5 اوقات میں ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے، رکعات کا تعین کیا ہوگا، سمت کا تعین کیا ہوگا اور دیگر مسائل کیا ہوں گے۔ اب اس کے لیے ہمیں رہنمائی لینی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں رہنمائی ملے گی۔ میں بغیر کسی تمہید کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ تمہید ہمارے پچھلے لیکچر میں ہو چکی ہے۔ تو اب یہ نماز کے جتنے احکام ہیں، زکوٰۃ کے جتنے احکام ہیں، روزہ کے جتنے متعلقات ہیں، جو شریعت کا بنیادی حصہ ہیں، یہ ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ قرآن سے واضح طور پہ نظر نہیں آ رہے۔ ذرا ایک اور بات توجہ سے سنیے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں جو وحی ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ وحی ہوتی ہے جسے ہم وحی جلی کہتے ہیں، وحی مطلوب بھی اسے کہا جاتا ہے اور وہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور دوسری وحی خفی ہے جسے ہم وحی غیر مطلوب کہتے ہیں اور وہ قرآن نہیں ہے، وہ حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو حدیث بھی وحی ہے اور قرآن بھی وحی ہے، وہ مطلوب ہے یعنی اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور یہ غیر مطلوب ہے۔ لہذا حدیث بھی یہ دین کا بنیادی حصہ بنتا ہے جو اطاعت رسول کا حصہ ہے۔ ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ لہذا جو حدیث پہ عمل کر لے سمجھو اس نے قرآن پہ عمل کر لیا، کیونکہ وہ صاحب قرآن کی ارشادات ہیں اور ان کے حکم کے بغیر ان پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اب آئیے، ہم عرض کر رہے تھے کہ نماز کی صورت اگر ہم دیکھیں تو نماز کے احکامات پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے جب تک ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ صرف اقیم الصلاۃ یعنی اقامت صلاۃ کا حکم بار بار قرآن پاک میں دیا گیا ہے، لیکن احکام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثوابدید پہ چھوڑ دیے گئے اور پھر آپ نے جو حکم دیا وہی شریعت کا حصہ بن گیا، وہی احکام ہمارے سامنے آ گئے۔ نماز قصر کے حوالے سے جو قرآن پاک سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اگر ہم اسے سمجھنا چاہیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اب جو نماز قصر نماز کا جو سفر کی حالت میں سارے پڑھتے ہیں، قصر نماز کا جو بنیادی حکم ہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی روشنی میں جو سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اب اس کا حکم بنیادی طور پہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو، کوئی خطرہ ہو، تو حالت خوف میں تم نماز کو قصر پڑھ سکتے ہو۔ تو نماز قصر پڑھنے کی جو بنیادی طور پہ اجازت دی گئی ہے وہ حالت خوف میں دی گئی ہے، حالت جنگ میں دی گئی ہے، جب دشمن آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے اور کوئی خدشہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم حالت امن میں بھی قصر پڑھتے ہیں، اپنا معمول کا جو سفر ہوتا ہے جو شرعی سفر بن جاتا ہے اس میں بھی قصر پڑھتے ہیں۔ سارے فقہا اس پہ اتفاق کرتے ہیں۔ اب ذرا قرآن کی روشنی میں اگر سمجھنا چاہیں تو قرآن صرف حالت جنگ میں قصر نماز کی اجازت دیتا ہے، حالت امن میں اجازت نہیں دیتا۔ لیکن وہ شریعت کا حصہ کیسے بن گئی؟ وہ اطاعت رسول سے شریعت کا حصہ بنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے تو آپ آتے جاتے ہوئے سارے سفر میں قصر نماز پڑھتے رہے، قصر نماز آپ ادا فرماتے رہے۔ حضرت عمر نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے آقا آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے، لیکن ذرا یہ تو بتائیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صرف حالت خوف میں
قصر نماز کی اجازت دی ہے، آپ حالت امن میں بھی ادا کر رہے. تو میرے رسول نے مسکرا کے کہا عمر تم اللہ کا صدقہ کیوں ضائع کرتے ہو؟ اگر یہ اللہ کی اجازت نہ ہوتی تو ابھی تو وحی کا سلسلہ جاری ہے. ابھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا حکم نہیں آیا. تو اگر یہ کام اللہ کی رضا کے خلاف ہوتا تو وہ پیغمبر کو کرنے کی اجازت نہ دیتا اور وہی نازل ہو جاتی، جبرائیل آ جاتے اور روک دیا جاتا اور کہا اگر یہ کرنے کے باوجود روکا نہیں جا رہا تو اس آسانی کو قبول کرو، دین کا حصہ بناؤ اور یہ صدقہ ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا. تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم حالت جنگ میں جو نماز قصر پڑھتے ہیں وہ قرآن کا حکم ہے، اور حالت امن میں جو ہم نماز قصر پڑھتے ہیں وہ میرے رسول کی سنت ہے اور وہ اطاعت رسول ہے. اور یہی اطاعت رسول ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جب تم رسول کی اطاعت کر لیتے ہو تو گویا تم اللہ کی اطاعت کر لیتے ہو. ایک اور واقعہ ہم یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی حیثیت کیا ہے اور اللہ رب العزت نے کون کون سے اختیارات آپ کو دے کے بھیجا ہے. اگر سورہ بقرہ میں جو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، جی ہم آیت مداجنت کہتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے قرض اور لین دین کے سارے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ کوئی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، کاتب ہونا ضروری ہے. اگر نہیں لکھو گے تو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہوگی، کیونکہ بعد میں مسائل ہوتے ہیں اور آج کل ہو رہے ہیں لوگوں کو مسائل. اعتماد اپنی جگہ، درمیان میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک اعتماد ہو، بے شک اعتبار ہو، بے شک جو بھی کیفیت اور رشتہ ہو، اللہ کے اس حکم کی حکمت کو سمجھنا چاہیے. بعد میں بہت سارے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. 1 روپے سے لے کے کروڑ روپے تک لین دین کیوں نہ ہو، اسے لکھ لینا چاہیے، محفوظ کر لینا چاہیے اور اس پہ گواہ بنا لینا چاہیے. اور اس آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُودًا، کہ اگر تم سفر میں ہو یا تم سفر میں نہیں ہو، حالت قیام میں ہو، مقیم ہو، گھر میں ہو، لیکن کاتب نہیں ملتا، لکھنے والا نہیں ملتا. آج تو خیر ہر ایک لکھ لیتا ہے. اچھا ذرا دیکھیے، آج ہر ایک لکھ لیتا ہے تو لکھنے کا وقت نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، اہمیت نہیں دی جاتی. جب لکھنے والے بہت کم ہوتے تھے تو اس وقت کاتب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لکھا جاتا. تو کہا اگر کاتب نہیں ہے یا سفر میں ہو فرحان مقبوضہ، تو پھر جس سے قرض لیا ہے کوئی چیز اس کے بعد گروی رکھوا دو اور اس سے قرض لے لو. اب اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے، قرآن پاک ہمیں یہ رہنمائی دیتا ہے کہ حالت سفر میں یا کاتب نہ ملنے کی صورت میں تم رہن رکھ کر کوئی چیز قرض لے سکتے ہو، اس کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے. اگر گھر میں ہو، مقیم ہو یا کاتب دستیاب ہے، سفر میں بھی کاتب دستیاب ہے تو پھر بھی یہ اجازت نہیں ہے. لیکن آج حالت قیام میں بھی کیا جاتا، رہن کسی صورت میں بھی رکھا جاتا. اب یہ مدینہ طیبہ کا واقعہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس اپنی زرع کو بطور رہن رکھا اور پھر اس سے کچھ غلہ جو ہے وہ ادھار لیا، پھر وہ واپس کیا اور اس چیز کو واپس لیا زرع. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ حالت سفر میں اگر ہم نہ بھی لکھیں اور کوئی چیز رہن رکھ لیں تو وہ قرآن کا حکم ہے، اور اگر اقامت کی حالت میں کریں تو وہ میرے پیغمبر کی سنت ہے. تو اللہ رب العزت نے اس حد تک عملی طور پہ اختیارات دے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اب اللہ نے کیا کیا عطا فرمایا ہے، یہ میں کیسے فیصلہ کروں یا آپ کیسے فیصلہ کر لیں؟ بہت جرت مند لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اختیار کو جو جناب رسول اللہ کو نصیب ہوا اس کی حد ماپنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے کتنا عطا فرمایا اور کتنا عطا نہیں فرمایا. ایک ناقص اور عاجز بندہ مومن کی تو یہ حد نہیں ہو سکتی. ہم یہی یقین رکھتے ہیں کہ جتنا اللہ کا اختیار ہے اللہ سب کچھ عطا فرما سکتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے. اب اللہ کے اختیار پہ تو قدغن نہیں ہے نا کہ اللہ نے یہ دیا اور یہ نہیں دیا، لیکن یہ بنیادی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اصلاً اطاعت اللہ کی ہے اور عملاً اطاعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. حضرات محترم، اب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو احکام ارشاد فرمائے ہیں ان کا مفہوم کیا ہوگا، وہ بھی رسول کی اطاعت پہ موقوف ہے. اگر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکیں گے. اپنی مرضی سے مفہوم لینا چاہیں گے تو شاید گمراہ ہو جائیں گے.
ہدایت نہیں پا سکیں گے۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے کہ ان کی اتباع کرے، ان کی اطاعت کرے، اور ان کی اتباع اور اطاعت کرنے کے ساتھ اللہ کے حکم کو سمجھنے کی کوشش کرے، اپنی مرضی سے اس کا تعین نہ کرے۔ بھئی واضح سی بات ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن ہوگا تو سمجھ آئے گی، صاحب قرآن کے ارشادات نہیں ہوں گے تو ہم انہیں نہیں سمجھ سکیں گے۔ ایک موقع پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اسے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حوسب عذب، کہ قیامت والے دن جس کا بھی حساب لیا جائے گا نا، جس کو حساب کے لیے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اسے عذاب ضرور ہوگا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ روایت میں نے سنی تو مجھے ایسے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور جو قرآن کا فرمان ہے اس میں ظاہری تعارض ہے۔ تعارض سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دونوں اطراف میں مفہوم سمجھنے میں ایسا اختلاف ہے کہ دونوں کا جمع کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ مال ہوگا نا، دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے دائیں ہاتھ میں جو اصحاب الجمین میں چلا جائے گا، اس کا حساب بڑا ہلکا پھلکا ہوگا، حساب یسیرا ہوگا، زیادہ حساب نہیں ہوگا، وہ عذاب تک نہیں جائے گا، اور وہ پھر خوشخبری لے کر بڑے مسرور کن انداز میں اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اور ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ کہے گا ہائے خوشخبری دیکھو نا، اللہ رب العزت نے یہ مجھے کتاب عطا فرمائی، میں نے اپنا حساب کر لیا، اور اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے مجھے عیش و عشرت کی زندگی عطا فرما دی۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول ہم جب ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دائیں ہاتھ والوں کا تو حساب نہ ہونے کے برابر ہوگا، اور آپ نے ارشاد فرمایا جس کا بھی حساب ہوگا تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یہاں حساب کا ذکر بھی ہے، حساب کا ذکر ہے، لیکن کہا بڑا ہلکا پھلکا ہوگا۔ تو میرے رسول نے مسکرا کے کہا اس سے مراد یہ نہیں ہے عائشہ، یہ جو فسوف یحاسب حسابا یسیرا کے الفاظ ہیں نا، آپ نے ارشاد فرمایا ذاک العرض یا عائشہ، عائشہ یہ صرف سرسری سی پیشی ہوگی، اس سے مراد حساب نہیں ہے، یہ صرف انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، صرف نامہ مال کھولے گا، صرف کاروائی پوری ہوگی، میرے رسول شفاعت فرمائیں گے، دائیں ہاتھ میں نامہ مال ہوگا، وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اما من نوکش فقد عذب، اور ارشاد فرمایا جس کا مناقشہ ہو گیا نا، جس کا اس دن وائوا ہو گیا اپنے دیے ہوئے اور کیے ہوئے اعمال پہ، اللہ کی بارگاہ میں اس انسان کو حساب دینا پڑا، جواب دینا پڑا، جس طرح میرے رسول نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، کہ ہر انسان سے سوال ہوگا اور اس کے قدم اس وقت تک حرکت نہیں کریں گے۔ کہا اگر حساب کتاب شروع ہو گیا اور ایک ایک عمل پہ سوال اور اس کا جواب دینا پڑا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ اما من نوکش فقد عذب، تو پھر اسے عذاب بھگتنا ہوگا۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سرسری سی پیشی ہو، اسے ہم سمجھنے کے لیے اپنے اعمال کو، اپنے حالات کو اگر پیش نظر رکھیں، ہم انہیں سمجھنے کے لیے آج کل دیکھیے نا، ملک پاکستان میں جب سے یہ نیا پاکستان بن گیا ہے تو ہر طرف انکم ٹیکس کا بہت شور ہے۔ اگر انکم ٹیکس کا گوشوارہ اس آفیسر کے سامنے چلا جائے، ہر ایک کا جاتا ہے، جو بھی فائلر ہے اس کا جائے گا، اور اگر وہ کھولنے کے بعد سرسری ایک دو نظر مارنے کے بعد کوئی سوال نہیں کرے گا تو آپ بھگت جائیں گے، نکل جائیں گے، حساب یسیر ہو جائے گا۔ اور اگر وہاں مناقشہ ہو گیا اور ایک ایک ٹرانزیکشن کو ثابت کرنا پڑا تو وہ تو جناب امیر المومنین 3 وقت کے وزیر اعظم بھی نہیں کر سکے، تو ہم کیا کر سکیں گے؟ تو اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کی روشنی میں ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے سوا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے رسول تشریف لائے۔ یار اللہ رب العزت نے قرآن پاک کسی پہاڑ پہ تو نہیں اتارا نا، میرے پیغمبر کے دل پہ اتارا ہے، قلب مصطفیٰ پہ اتارا ہے۔ اب اس کی وضاحت بھی میرے رسول ہی فرمائیں گے، آپ کے سوا کسی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اس لیے ہر حکم قرآن کا سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے رسول کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے، اور قرآن حکیم کی تعبیر و تشریح کرنے کی جو فائنل اتھارٹی اور سند ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آپ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جناب سیدنا عمر فاروق کے برادر نسبتی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر کے ماموں ہیں۔ آپ کی خلافت میں انہیں گورنر لگا دیا گیا۔ ان کے بارے میں خبر ملی
امیر المومنین کو، خلیفۃ المسلمین کو، کہ وہ کبھی کبھی شراب کے 2 گھونٹ پی لیتے ہیں، کبھی کبھی شراب پی لیا کرتے ہیں۔ آپ نے انہیں بلا لیا، انہوں نے اعتراف کر لیا، ہاں کبھی کبھی پی لیتا ہوں۔ پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے کہ میں اس لیے پیتا ہوں کہ وہ آیت مبارکہ جس میں شراب کو منع کیا گیا ہے، اس کے آخر میں ایک حکم ہے جس میں اجازت بھی ہے۔ آیت کون سے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اور انہوں نے جو سمجھا نا، قرآن کی جس نص انہوں نے سمجھا کہ ابھی بھی اجازت ہے، وہ کون سی آیت تھی؟ وہ کہنے لگے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں وہ اگر پی بھی لیں نا کبھی گھونٹ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ان کے استدلال کو نہیں مانا، مسترد کر دیا، اور شراب نوشی کی حد ان پہ نافذ کی گئی اور رسی کوڑے لگائے گئے۔ اس آیت کے ضمن میں سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آج بھی حرام ہونے کے بعد جو ایمان والے ہیں اگر وہ 2 گھونٹ پی لیں تو اس کی اجازت ہے۔ خیر، ان کے تخیل اور ان کی عقل کو سلام ہی ہم کر سکتے ہیں، جو شراب کو حرام بھی نہیں سمجھتے اور حلال سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یہ تو اجازت سمجھی نا، انہوں نے سمجھا کہ یہ رعایت ہے، لیکن کہا نہیں، ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور آپ نے ارشاد فرمایا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حرام ہونے کے بعد بھی تم پی سکتے ہو، چاہے تھوڑا چاہے زیادہ، یہ موضوع نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مومن پہلے پیتے رہے جب تک جائز تھا، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو کر چکے ہو ماضی میں وہ کوئی حرج نہیں ہے، اللہ اسے معاف فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس حد تک لازم ہے کہ اگر ان کی اطاعت نہیں ہوگی تو ہم قرآن سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، ارشاد فرمایا جو رسول کی اطاعت کرے گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، ومن تولی، اور جو رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو اس کے اوپر کوئی نگہبان بنا کے نہیں بھیجا، وما انت علیہم بجبار، آپ کو جبار نہیں، جبر کرنے والے نہیں بن کے آئے، آپ پیغام پہنچائیے، آپ نصیحت کیجئے، آپ واعظ کیجئے، اپنے عمل سے ثابت کیجئے، پھر جس کے نصیب میں ہوگا اسے قبول کر لے گا، جس کے نصیب میں نہیں ہوگا اسے قبول نہیں کرے گا۔ تو رسول کو تو بڑے اختیار دے کے بھیجا ہے۔ شریعت مکمل ہی نہیں ہوتی اگر اطاعت رسول نہ ہو، مکمل ہی نہیں ہوتی۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اس حد تک اختیار دیا ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو وہ خود حلال بھی کر دیتے اور خبیث چیزوں کو حرام کر دیتے۔ یار شراب کی حرمت کا حکم تو آیا نا، یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، لیکن جو پھر بھی شراب نوشی کرے اس کی حد کیا 80 کوڑے لگائے جائیں؟ پورے قرآن میں مجھے بتائیے کہاں حکم ہے؟ اگر صرف قرآن ہی کافی ہوتا تو بتائیے، اگر قرآن ہی اللہ کی اطاعت ہے تو پھر بتائیے پورے قرآن میں کہاں حکم ہے شراب نوشی کا؟ لیکن اسلام میں تو ہے، شریعت میں تو ہے، دین میں تو ہے، قرآن میں نظر نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب نوشی کے لیے پھر ہمیں قرآن نہیں، کتاب اللہ نہیں، سنت نبوی کی طرف جانا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر کی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ 80 کوڑے لگائے گئے۔ تو اب شراب نوشی کی حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اطاعت اگر ہم کریں گے تو اللہ کی اطاعت بنے گی، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ بھی راضی نہیں ہوگا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی نہیں ہوگا۔ یار مرد کے لیے سونا پہننا یہ حرام ہے، حرام وہ ہوتا ہے جو اس نص سے ثابت ہو، جو قطعی ثبوت بھی ہو، قطعی دلالہ بھی ہو، جو ثبوت کے اعتبار سے بالکل حتمی اور قطعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے سند کے اعتبار سے، اور دلالت کے اعتبار سے اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس سے حرام ثابت ہوتا ہے۔ اب ذرا بتائیے مجھے پورے قرآن میں کہاں اللہ نے ذکر فرمایا؟ اگر صرف قرآن پڑھنے سے اللہ کی اطاعت ممکن ہے تو بتائیے، تو پورے قرآن میں تو کہیں موجود نہیں ہے، تو پھر کہاں سے پتہ چلے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ہر طیب چیز کو وہ حلال کر سکتے ہیں، ہر خبیث کو وہ حرام کر سکتے ہیں، اللہ نے اختیار دیا، حرام کر دیا مرد کے لیے۔ لیکن پھر سراقہ کو خود لکھ کر دیا، صاحب شریعت نے، صاحب قرآن نے، صاحب اطاعت نے خود لکھ کر دیا ہے کہ سراقہ تمہیں وہ کسرا ایران کے کنگن ملیں گے، تم پہنو گے۔ پھر وہ جناب عمر فاروق کے دور میں ملے اور پہنائے، عمر نے پہنائے، فاروق اعظم نے مسجد نبوی میں رسول اللہ کے روضہ کے قریب کھڑے ہو کے کہا سراقہ یہ سونے کے کنگن پہنے، مدینے کے بازار میں گئے، جا کے یوں لہرا کے کنگن اپنی کلائیوں میں
اور مدینے کے بازار میں لوگوں کو بتانے لگے کہ آج دیکھو اللہ نے میرے رسول کو اتنے اختیار دے کر بھیجا ہے کہ ہر ایک مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے لیکن میرے لیے حلال ہے، کیونکہ حرام بھی محمد الرسول اللہ نے کیا ہے اور میرے لیے حلال بھی محمد الرسول اللہ نے کیا، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب روزے کا کفارہ دیکھیے، رمضان چل رہا، روزے کا کفارہ ہمیں پورے قرآن میں کہیں نظر نہیں آتا۔ زہار کا کفارہ جو 28ویں پارے میں ذکر ہوا، کبھی کبھی اشتباہ ہوتا ہے کہ یہ روزے کا کفارہ ہے، لیکن وہ زہار کے کفارے کی صورت میں اس مضمون میں ذکر ہوا، کفارہ وہی ہے لیکن وہاں زہار کا کفارہ ہے، وہاں روزے کا کفارہ نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں موجود نہیں۔ یہ بخاری کی حدیث مبارکہ۔ ایک بدو عربی صحابی آئے، کہا کہ میں ہلاک ہو گیا۔ آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے روزہ توڑ بیٹھا ہوں، بیوی کے قریب چلا گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا 60 روزے رکھو، متتابعین، لگاتار رکھو، من قبل یتماسا، اسے مس کرنے سے پہلے رکھو، اور اگر درمیان میں کہیں کچھ ایسا ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا، پھر دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنے، چاہے 59 روزے کیوں نہ ہو جائے۔ 60 مساکین کو کھانا کھلائیے یا پھر غلام آزاد کیجیے۔ آج غلام آزاد کرنے کی تو کوئی صورت نہیں ہے، پہلی 2 صورتیں ہیں، یا ایک مسکین کو 60 دن تک صبح و شام کھلائیے، یا 60 مساکین کو ایک باری دے دیجیے، یا پھر 60 روزے رکھیے۔ اب یہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلا، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول مجھ میں تو ہمت ایک روزہ رکھنے کی نہیں ہے، 60 کہاں رکھوں گا، مجھ میں تو طاقت نہیں ہے، میں تو خود مسکین ہوں کہ مساکین کو کھانے کہاں سے کھلاؤں، میرے گھر میں تو ہے کچھ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جناب سے کھجوروں کا ٹوکرا عطا فرمایا، کہا مدینے کی بستی میں جا کے تقسیم کر دو، کفارہ تمہارا ہو جائے گا۔ رحمان اور رحیم نے جس ذات کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، یہ ان کے اختیار ہے، میرا اور آپ کا یہ اختیار اور منصب نہیں ہے۔ کھجوروں کا ٹوکرا ساتھ پہ رکھا، چند قدم چلے، پلٹ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول سوچا کون کون ہے مدینے میں مسکین جس کے گھر میں یہ راشن پہنچا ہو، تو نتیجہ یہی نکلا کہ مجھ سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں۔ تو میرا آقا مسکرائے، اور اتنا مسکرائے، راوی کہتے ہیں حتیٰ بدت نواجذہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں بھی نظر آنے لگی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا گھر لے جاؤ، خود کھاؤ، اپنی بیوی کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب اس صحابی نے جو کچھ کیا وہ ظاہراً تو رسول کی اطاعت ہے لیکن اصلاً وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ تو ان سارے احکام کو سمجھنے کے لیے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اسی لیے ارشاد فرمایا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اور یہ جو رسول کی اطاعت ہے یہ اللہ کی اذن سے ہے، اللہ کی اجازت سے ہے۔ رب رحمان ہمیں حق کو سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔